السلام علیکم دوستوں، آج اس صحابی کے بارے میں جانتے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ عربی گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو کیسے لٹیروں سے بچایا۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگوں گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوا صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی تھی۔ بہت تیز دوڑتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی بہت مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ تھے ہی ان لٹورے کے پیچھے دوڑ دیے، حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کر دیے، اور اس پھرتی سے تیر مارے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے، اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹ آ کر پیچھے کرتا تو کسی درخت کے آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کے تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہوتا، اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 برچھے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں آئینہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان لٹوروں کے لیے پہنچی، اور ان لٹوروں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بھی ان کو معلوم ہوگا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا، ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا، بتا کون ہے؟ میں نے کہا، میں ابن الاکوا ہوں، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی۔ تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے تھے، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ سلمہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا، اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سے سب سے آگے اخرم اسدی تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا، اور عبد الرحمن نے بھی ان پر توجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ کے گھوڑوں کے پاس پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہی انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی کا تھا اور اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو رہا تھا سوار ہو گئے۔ بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ نے اخرم اسدی کو حملہ سے روکا تھا کہ ذرا ٹہل جاؤ، اپنا مجمع اور آ جائے، پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے، اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دیں، میں ان کا پیچھا کروں گا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے۔ اکثر تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیں اور اپنا بھی سامان چھوڑ جائیں۔ یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمائی تھی۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔